حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں کئی اہم اور دلنشین واقعات ہیں جو ان کی عزم و ہمت، روحانیت اور تقوی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے وہ ان کا لاہور میں قیام اور وہاں لوگوں کو ہدایت دینے کا ہے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب لاہور پہنچے تو شہر میں بہت زیادہ اخلاقی، مذہبی اور روحانی بگاڑ پایا جاتا تھا۔ لوگ مذہب سے دور اور روحانیت سے غافل تھے۔ حضرت داتا گنج بخش نے لاہور میں اپنی روحانی شخصیت کی مدد سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا اور ان کی اصلاح کی کوشش کی۔ ایک دن حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے لاہور کے ایک بزرگ شخص کو نماز کے بارے میں واعظ کیا۔ اس بزرگ نے کہا کہ وہ کافی عمر گزار چکے ہیں اور اب ان کا دل نماز سے دور ہو چکا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کے دل میں نماز کا جذبہ پیدا کیا اور اس کے بعد وہ بزرگ شخص دوبارہ نماز پڑھنے لگا۔ یہ واقعہ حضرت داتا گنج بخش کے اعلیٰ روحانی مرتبے اور ان کے لوگوں کو ہدایت دینے کے عظیم کردار کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات نے نہ صرف لاہور بلکہ پورے برصغیر صغیر میں اسلام کے پیغام کو پھیلایا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ایک اور واقعہ جو بہت مشہور ہے وہ ان کا تصوف کے راستے پر چلنے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا واقعہ ہے۔ ایک دن حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور حضرت کے پاس آ کر اپنی سخت پریشانی اور غم کی داستان سنائی۔ وہ شخص ایک بہت بڑی زمین کا مالک تھا اور اپنے کاروبار میں مسلسل نقصان کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ حضرت داتا گنج بخش سے دعا کی درخواست کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت دے اور وہ دوبارہ خوشحال ہو سکے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو بہت سنجیدگی سے سنا اور پھر فرمایا، اگر تم اپنے دل کی صفائی چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کی محبت دنیا سے نکال دو، تمہاری پریشانی کا حل صرف تمہاری روحانی اصلاح میں ہے۔ حضرت نے اس شخص کو یہ بھی نصیحت کی کہ وہ اپنی زمین کا کچھ حصہ غریبوں اور محتاجوں کو دے تاکہ اس کے دل سے دنیا کی محبت کم ہو اور اللہ کی رضا کی طرف اس کا رجحان بڑھ سکے۔ اس نصیحت پر اس شخص نے عمل کیا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زمین کا کچھ حصہ خیرات میں دے دیا۔ اللہ کی مہربانی سے اس کے کاروبار میں برکت آئی اور اس کی زندگی میں سکون آ گیا۔ یہ واقعہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے تصوف، اخلاص اور روحانیت پر مبنی تعلیمات کی ایک اور اہم مثال ہے جس میں دنیاوی لذتوں سے دور رہ کر اللہ کی رضا کو اولین ترجیح دینے کا درس دیا گیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ایک اور واقعہ جو ان کی عظمت اور روحانیت کو اجاگر کرتا ہے وہ ان کی ایک بزرگ سے ملاقات کا ہے جو ان کے علم اور روحانی حکمت کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ ایک دن حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک بزرگ عالم شخص ان کے پاس آیا۔ اس بزرگ نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی سعادت کیا ہے؟ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، میرے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر میں ہر حال میں راضی ہوں اور میری ہر حالت میں اللہ کا ذکر ہو۔ اس پر وہ بزرگ عالم شخص حیرت زدہ ہو گیا اور اس نے حضرت سے پوچھا، آپ کے دل میں اتنی روحانیت اور اتنی محبت ہے، یہ کہاں سے آئی؟ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ سب اللہ کے کرم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہے۔ جب انسان اپنے دل میں نیت صاف کرتا ہے اور ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے تو اللہ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔
اس ملاقات کے بعد وہ بزرگ عالم شخص حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا شاگرد بن گیا اور اس کی زندگی میں ایک نیا روحانی انقلاب آیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے اور اس کی رضا کے لیے جیتا ہے تو اس کی روحانیت میں بے شمار برکتیں آتی ہیں۔ یہ واقعہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی بلند روحانیت، علم اور اللہ کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو ان کی زندگی کا مقصد اور ان کی تعلیمات کا مرکز تھا۔